بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب مسلمانوں آپ نے جو قربانی کے لیے بکرے اور جانور خرید رکھے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے شاعر ہیں جو ان کی عظمت کو پہچانتا ہے در حقیقت اس دل کے اندر تقویٰ ہے ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے الحمدللہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے کسی نے حصہ لیا ہے کسی نے جانور خریدا ہے یہ جانور ہو یہ تمہارے تقوی کی پہچان ہے ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما یہ کہا رب العالمین نے ابراہیم کے بارے میں نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے لیکن وہ سچے پکے مسلمان تھے ولكن كان حنيفا مسلما مسلمان تھے ایسے مسلمان جو تمام قسم کے شرک بدعات اور قسم کے خرافات سے ہٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے تھے إِنَّا وَجَدْنَا فِي إِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اور اس ابراہیم کی سب سے بڑی کون لوگ دنیا کے اندر وہ لوگ جو اس وقت ابراہیم کی پیروی کیے اور کہا ابراہیم کے محبت کرنے والے ابراہیم سے یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں ابراہیم سے محبت کرنے والے جو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یہ اللہ نے گواہی کی ہے آج دنیا میں کوئی نسل ایسی نہیں جو اپنے نسبت ابراہیم کی طرف نہ کرتی ہو لیکن حقیقی اور سچی نسبت ان مسلمانوں کی ہے جو آج اس میدان پر جمع ہوئے ہیں اور دنیا میں کہیں پر بھی وہ جمع ہوئے ہیں اور اللہ کے لیے جو رکعت نماز ادا کی ہے اور اس کے بعد اللہ نے راہ میں قربانی پیش کری ہے جو ابراہیم نے اپنے بیٹے کی شکل میں اللہ رب العالمین کی اشارے کو پا کر رب العالمین کی سامنے اپنے بیٹے کو بنا کرنے کے لیے چلے رب حبیب الصالحین وبشرناه بغلام حلیم رب سے دعا کی رب العالمین نیک صالح اولاد عطا فرما وبشرناه بغلام حلیم رب نے بشارت کی قربان بچے کی لیکن رب العالمین نے بچہ دے کر آزمائش کی امتحان لیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين القرآن کہتا ہے کہ جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا والد کے ساتھ پوری کے لائق ہوا مسلمانوں قرآن کی اس تعلیم سے قرآن کی اس آیت سے پتہ لگتا ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے قرآن کہتا فلما بلغ معه السعي جب وہ جنت والے والد کے ساتھ دوڑنے لگا کہا یا بیٹے بیٹے انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى اپنی زبان
والد محترم سے حکم ہوا ہے کیوں یہ الفاظ اسماعیل کی زبان سے نکلے؟ کیونکہ ماں کی تربیت تھی جس ماں نے ابراہیم کو جہاں پر انسان کو کوئی نباتات بھی نہیں ہوتا تھا اس جگہ پر چھوڑ کے جانے پر اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی تھی، کہا تھا اللہ کا وہ ہے تو چلے جائیں۔ اسی بنا پر کہا بیٹے نے بیٹے نے نہیں کہا ماں سے تو پوچھ لیتے، ماں سے مشورہ کر کے آ جاتا ہوں نہیں سب کے لیے انشاءاللہ والد محترم جو حکم ہوا ہے آپ سب مجھے اور میرے طرف سے یقین رکھیں اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سب کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اے مسلمانوں، یہ قربانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اندر بتا کریں اور گوشت کھائیں اپنے جگہ میں رکھ کر مہینے تک کھاتے ہیں، اس کا مقصد صرف گوشت نہیں ہے۔ اللہ نے خود بنا دیا لیکن اللہ ہوگا ولکن ہوگا ولکن اللہ کے پاس تمہارے یہ خون کے باقی ہونے نہیں پہنچتا، لیکن اس گوشت اور اس خون کے ڈالنے تمہارے دل کے اندر دعوا ہے اسماعیل سے تمہاری کیا محبت ہے؟ کتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يعرف اهله بالصلاه۔ اسماعیل کو یاد کرو، قرآن کہتا ہے اسماعیل کو یاد کرو، سچا انسان اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر اپنے گھر والوں کو حکم دیتا ہے نمازوں کا اور حکم دیتا ہے نیکیوں کا۔ مسلمانوں، میرے بڑے اور میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں قربانی یہ سکھاتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے واقعات کو پڑھیں اور اس کے اندر دی گئی نصیحت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ قرآن مجید کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ انسان میرا کیا جائے، نہیں، مقصد تھا ابراہیم کی اپنی محبت کو دیکھنا، اپنی آزمائش کی کس حد تک جاتی ہے۔ میرے بھائی اس لیے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ قانتا للہ، رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم مقتدا ہے، پیشوا ہے سارے جہاں والوں کے لیے۔ کیسے مقتدا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، اللہ کے لیے ہر وقت چھٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور کسی کا شرک ہونے کے یہاں پایا ہی نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہی پیغام ہے۔ رب العالمین اس آیت کے بعد کہتا ہے نبی کو حکم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے ابراہیم آپ ملت ابراہیم کی جو حنیفیت ہے جس کے اندر ہر قسم کا شرک کہیں دور تک نہیں آ سکتا، اس ملت کی پیروی کرو، اس کو حکم ہوا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے کتنا کہا ہے اور امت کا حال یہ ہے اگر امت شرک میں جب تک مبتلا رہے گی اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ سکتی۔ اے امت مسلمان کے لوگوں، اپنا فیصلہ لو، اپنی زندگی کا فیصلہ لو۔ ابراہیم کے ہر واقعے کے اندر رب العالمین نے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہیں پر بھی رب العالمین نے شرک کیا ہے ابراہیم کا تو اس بات کو بازار میں فرمایا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اے امت مسلمہ، اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لو۔ نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو مال میں ذرہ برابر شرک نہیں کرتا تھا اللہ کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا، اور من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اگر ذرہ برابر بھی شرک کے ساتھ مرا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائی کسی کا نظر نہ اتنا اونچا کیوں نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اللہ شریک کی عبادت نہ کرنے والا ہو، صرف ایک اللہ کی عبادت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ و نمونہ۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم کے طریقے سے ایک بیوقوف انسان ہی کیوں نہیں اختیار کر سکتا ہے
صاف ضروری ہے۔ اس لیے اللہ دنیا میں چنا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں اس بات کو سمجھو، ورنہ ہم سب کو سو سکتے ہیں مسلمان نہیں رہ سکتے، مومن نہیں رہ سکتے۔ آج دنیا کے اندر ہماری کوئی مطلب نہیں سمجھی جاتی، اس لیے کیونکہ ہم رب العالمین کی وحدانیت میں اس کی توحید میں نہ جانے کس چیز کو شریک کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں مسلمانوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آشا یہ ہے ہمیں دوسرے محمد بھائی نے ہمارے نام کہتے تقبل اللہ منا ومنکم۔ میرے بھائیوں آج کے طریقوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ اس طریق اس راستے سے سکھائے ہیں جاتے وقت دوسرا راستہ کیا کریں۔ میرے بھائیوں پر جا کر اپنے جانور جو کریں اور جو کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں، اس کو پانی دکھائیں۔ پانی کا مطلب یہ نہیں ہے ہمارے یہاں پر یہ جو اس کو دکھا دیتے ہیں اس کو منہ میں پانی ڈال دیتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ پانی دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے آپ پانی کرتے اس کو پانی ہوگی تو وہ پیے گا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو دکھایا اور اس کے منہ میں پانی ڈالیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے بھائیوں اور آرام سے جمع کریں، چھری کو تیز کریں، چھری جانور سے چھپا کر تیز کریں اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو جمع نہ کریں۔ یہ سارے آرام ہیں، اپنے ہاتھ سے جمع کریں۔ اگر گھر میں بچیاں ہیں ان کے ہاتھ میں چھری لیں کہ تم بھی اس پر پلاؤ۔ میرے بھائیوں حضرت موسیٰ نے اپنے بچوں سے کہتے آؤ تم بھی جانور پر چھری کو پلاؤ۔ میرے بھائیوں اس سے ہمیں تربیت ملتی ہے، ہمارے اندر وہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں اچھا ہو میرا کرو گھر میں اپنے دل آئی سال اچھا ہو ان کو روزانہ پانی دو اور میرے بھائیوں اس بات پر اپنے فلسطین کے مسلمان بھائی کو رب العالمین کی مدد فرمائے۔ رب العالمین ہم ان کے حق میں صرف دعا کر سکتے ہیں، ہماری اس کوششوں کو قبول کرنا۔ رب العالمین اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء المسلمين اليهود في فلسطين اللهم قاتلهم اللهم قاتلهم وزلزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق بنيانهم اللهم انزل به باسك التي لا عدو للقوم المسلمين۔ ہمارے گھر میں اچھا ماحول بنائیں، خوشی کا ماحول بنائیں، یہ دنیا کسی چھوڑ نہیں تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچے ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا میں، اور دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ نامراد نہ لگو گے، یاد رکھو مومن کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ رب العالمین سے دعا کریں، رب العالمین ان بچوں کو چیخو پکار ہمارے گھر تک پہنچ رہی ہے تو حضور رب العالمین اپنے رسول اپنے رحیم ہونے کی صفت ان پر نازل فرما اور اپنی صفات ہونے کی صفت یہ ہوگا جو انسانیت کے دشمن ہے، یہ جہان ہے جس نے ان کا ساتھ دیا، ان کی بہت تعریف کری جائی ہوئی ہے۔ قرآن کے لیے ان کے براسلاتی کو اور ان کی بداخی کو بیان کرتا ہے اور دنیا کی اس تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ لیکن دنیا ایک طاقت کی پجاری ہے، جس پر طاقت ہو اس کا ساتھ دیتی ہے۔ لیکن رب العالمین تیرا قانون اگر انصاف پر چلتا ہے تو ان کے معاملے میں انصاف کا معاملہ فرما۔ رب العالمین ان کی حفاظت فرما، مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما، مسلمان بچیوں کی حفاظت فرما، مسلمان بچوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین شیخ اور بچے چھین لیے جا رہے ہیں، ان کی ماں یا تو مار دی گئی یا بچے مار دیے گئے تڑپ رہے ہیں۔ رب العالمین انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، وہاں پر مدد نازل فرما، آسمان سے نازل فرما۔ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہم سب کی اصلاح فرما، ان بادشاہوں کو ان حکمرانوں کو رب العالمین سمجھ دے، طاقت دے، قوت دے، وہ اسلام کے جھنڈے تلے سب ایک ہو جائیں، توحید کے لیے ایک ہو جائیں۔ رب العالمین ہمارے اندر شرک بدعات کو نکال دے۔ رب العالمین ہم اس میدان میں جمع ہوئے، ہم نے نماز پڑھی، رب العالمین صرف
تیرے لیے پڑھی ہے، تیرے نبی کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی ہے، اللہ اس کے واسطے سے ہم وہاں پر اپنے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو قبول فرما لے۔ نہیں کہہ سکتے ان کو سوائے اپنے چند الفاظ سے دعاؤں کے رب العالمین ہماری یاد رکھ لے، رب العالمین مسلمانوں کو عبادت فرما۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين،